بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نورانی خطاب سے ہم سب سامنے کے دلوں کو سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بنائے۔ آئیے ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسجد اعلی حضرت، مسجد اعلی حضرت، حضور بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، حسین کا دامن، حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الذی انزل الفرقان خلق الانسان وعلمه البیان شہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ خالق الانس والجان اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسولنا على نبي الأمين الكريم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین بزم، میرے سنی جنتی بھائیوں، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب دولات، شہنشاہ زمین و افلاک، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ماہ محرم الحرام کی ہمارے یہاں چوتھی مجلس ہے، اور اس سے قبل 3 روز آپ نے مختلف عناوین پر تقریریں سماعت کی۔ آج کی تقریر کا عنوان فضیلت شیخین۔ شیخین کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب شیخین کا لفظ آئے تو سمجھ جانا اس سے یہ دونوں ہستیاں مراد ہیں۔ آج میرا خیال تھا فضیلت شیخین اور شیعوں کے باقی عقائد پر چند ضروری گفتگو کرنے کا، لیکن وقت اتنا کم بچتا ہے، روزانہ تاکید کے باوجود آپ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اور پھر ذاکر صاحب کو مائک سے اتنی محبت ہے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ مائک چھوڑیں، حالانکہ میں 8:20 سے یہاں آ جاتا ہوں۔ جب یہ تلاوت قرآن کی دعوت دے رہے تھے تو اس وقت میں اپنی قیام گاہ سے، آرام گاہ سے نکل کے اسٹیج کے آنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا برائے مہربانی آپ حضرات کل سے پابندی کے ساتھ 8:15 بجے آ جایا کریں، اور تقریر کے بعد نماز عشاء ضرور پڑھا کریں۔ اس مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیان سن لیا، عشاء اور فجر دونوں غائب کر دی، اس سے مجلس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ یہ صرف مستحب اور ایک اچھا کام ہے، نماز فرض ہے، نماز کے مقابلے میں اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر بات میں اگر آپ سمجھ جائیں کس کا مرتبہ کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری خرافات آپ کرنے سے بچ جائیں گے۔ بہرحال
آج میرا خیال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کروں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے میں آج صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، اور کل انشاءاللہ الرحمن حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ان دونوں کے حوالے سے بیان ہوگا۔ پرسوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان ہوگا، یعنی پھر ہم لوگ کربلا کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بیچ میں پرمیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 دن بہت لمبے وقت تک بیان چلے گا، تو انشاءاللہ بالتفصیل گفتگو ہوگی۔ آج چند ضروری باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بڑے گلے ہیں، بڑے شکوے ہیں، دوستوں کی ناراضگیاں ہیں، اسے بھی دور کیے دیتے ہیں۔ آج حضرات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی جانب سے وحی کے سلسلے کے آغاز ہونے کے بعد اعلان نبوت فرمایا، ہجرت فرمائی، مدینے کو مسکن بنایا، اور مدینے میں شوکت اسلام کا دبدبہ قائم ہونے لگا، اور مدینے سے اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ اسلام بحمدللہ مدینے میں، قرب و جوار میں، مکے میں، اطراف و جوانب میں پھیل گیا۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جس مشن کے تحت دنیا میں تشریف لائے تھے وہ مشن پورا ہو گئے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حل بلغتا، کیا میں نے تم تک خدا کا دین نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو کچھ خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا بے شک آپ نے ہم تک وہ بات پہنچا دی۔ نبی فرماتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو نے جو کچھ مجھے بندوں کو دینے کی غرض سے عطا فرمایا تھا وہ سب کچھ میں نے تیرے بندوں کو عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں دنیا سے جانے کی بات بھی ارشاد فرمائی جس کو سوائے حضرت ابو بکر صدیق کے کوئی اور نہیں سمجھ سکا۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر خدمت ہوا اور آپ سے روح قبض کرنے کی اجازت چاہیے۔ غور کیجئے، دنیا میں کسی انسان کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ ملک الموت اس کی پرمیشن سے اس کی روح نکالے۔ یہ صرف آمنہ کے لال کا اعجاز ہے کہ ملک الموت حاضر بارگاہ ہو کر روح قبض کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے۔ یہی فرق ہے نبی میں اور امتی میں۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی جان عزیز کو اس کے حوالے کیا اور آپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف ہمیشہ ہمیش کے لیے کوچ فرما گئے۔ سرکار کا وصال ہوا۔ اب اس کے بعد مسئلہ آیا کہ مسلمانوں کا امیر بنے کون، مسلمانوں کا قائد بنے کون، مسلمانوں کو رہبری کی ضرورت تھی۔ ابھی بہت سے لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان پر نگرانی رکھنے کی، انہیں گائیڈ کرنے کی ضرورت تھی۔ تو پھر اس کے بعد مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر صحابہ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد مشورہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا کسے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تو آپ مہاجرین میں سے کچھ صحابہ کو لیتے، انصار میں سے کچھ صحابہ کو لیتے۔ مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکے کو چھوڑ کر مدینے میں رہنے کے لیے آئے تھے، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو پراپر مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو بھائی کچھ صحابہ انصار میں سے لو، کچھ مہاجرین میں سے لو، اور اس کے بعد سرکار کے جانشین کا انتخاب کرو۔ پھر اس کے بعد دونوں صحابہ بیٹھ گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت، انہوں نے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر کے حق میں تقریر کی۔ حضرت عمر نے بھی حضرت ابو بکر کے حق میں تقریر کی کہ جو شخص سرکار کی حیات ظاہری میں
جب سرکار موجود تھے ہمارے درمیان تو ہماری نمازوں کو پڑھایا کرتا تھا. اب سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہی شخص ہمارا امام بنے گا, خلیفہ بنے گا. یہ کہہ کر حضرت زید نے بیعت کی, حضرت عمر فاروق نے بیعت کی اور تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. یہ بیعت پیری مریدی والی نہیں تھی, بلکہ آپ کو خلیفہ ماننا ہے اس بات کی بیعت تھی. اب یہ بیعت ہوئی تو حضرت ابو بکر نے پوچھا علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آتے. حضرت علی کو بلایا گیا, حضرت علی تشریف لائے. حضرت ابو بکر نے کہا علی مجھے یقین ہے کہ تم اسلام کو کمزور ہونے سے بچاؤ گے, تم اسلام کو کمزور ہونے سے بچاؤ گے. حضرت علی نے کہا امیر المومنین میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. یہ کس کے جملے ہیں بھائی؟ حضرت علی. دیکھو یہاں جیسے غیر مقلد رہتے ہیں ویسے شیعہ بھی رہتے ہیں اور بڑے قریب رہتے ہیں, سن بھی رہے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہم اسے ایسے ٹھوکر مارتے ہیں. کیونکہ جس میں صحابہ کی گستاخیاں ہوں, ابو بکر و عمر کو کافر کہا گیا ہو, وہ کتاب ہمارے جوتی کے نوک پر ہوتی ہے. تاریخ کا مطالعہ کرو, احادیث اٹھا کر دیکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. کون علی؟ جن کے نوکے نیزہ سے خیبر کا قلعہ اکھڑ گیا, جن کو حیدر کرار اور ذوالفقار حیدری جن کے پاس تھی, جن کو اسد اللہ اللہ کا شیر کہا گیا ہے, جن کی بازوؤں کی قوت کو عرب و عجم نے تسلیم کیا. خدا را بتائیے اگر یہ کام غلط ہوتا تو علی اسے برداشت کرتے؟ ذہن کو حاضر رکھ کے تقریر سنیے. اب یہ نہیں کہ چہرہ میری طرف ہے دماغ پورا گھر میں ہے. حضرت علی نے بیعت کر لی, بلا کسی تردد کے بیعت کر لی. اور اتنا ہی نہیں, حضرت علی کہتے ہیں یا امیر المومنین جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہو اسے پیچھے کرنے والا علی کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہو اسے پیچھے کرنے والا علی کون ہوتا ہے؟ حضرت علی کے ذہن میں وہ بات تھی. کون سی بات؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو گئی, علیل ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کہاں ہے, ان سے کہو نماز پڑھائیں. تو حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے. حضرت عمر نے چاہا کہ میں نماز پڑھاؤں, تو حضرت عمر آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کیا, کہا لا لا نہیں, اللہ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی کو اس مسئلے پر برداشت نہیں کریں گے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول حضرت علی نے سنا تو حضرت علی فرماتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے اسے میں پیچھے کرنے والا کون ہوتا ہوں. بہرحال حضرت علی نے, حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال 2 مہینہ خلافت کی, تو پورے 2 سال 2 مہینے تک حضرت علی ان کے وفادار مشیر بن کر رہے, ان کے وفادار مشورہ دینے والے بن کر رہے. حضرت علی نے ان پر خروج نہیں کیا, ان سے بغاوت نہیں کی. آج تم نے تاریخوں کو بدل ڈالا, آج تم کہتے ہو معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے علی کی خلافت چھین لی, علی رسول اللہ کے ڈائریکٹ خلیفہ ہے. اچھا کیسے کہتے ہیں ختم لوگ یہ بات؟ شیعہ لوگ یہ بات کس بنا پر کہتے ہیں؟ وہ اس بنا پر کہتے ہیں, وہ مثل مشہور ہے کہ چوہے کے ہاتھ میں ہلدی کی گانٹھ لگی اور اس نے پنساری کی دکان کھول لی. ان کو ایک جھوٹی موٹی روایت مل گئی, گڑی سلی لنگڑی لولی, اور اس سے یہ سمجھ گئے کہ ہم بہت قابل ہو گئے, علامہ فہامہ اور نہ جانے کیا کیا ہو گئے. سنو, یہ لوگ ایک عید مناتے ہیں, یہ مشیر چاہتا ہے کہ روزانہ حضرت میرا نام لے, اسی لیے کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے کہ میں اس کا نام لوں. شرافت سے رہو, مجھے دیکھتے رہو. میرا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے جب کوئی حرکتیں کرتا ہے. شرافت سے مجھے دیکھو. درود پاک پڑھیے, بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, حضرت علی کو ڈائریکٹ خلیفہ ماننے والی روایت کہاں ہے ان کے پاس؟
یہ لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو عید غدیر کہتے ہیں. شیعہ لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو کہتے ہیں عید غدیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع یعنی آخری حج جب کیا تو اس کے بعد سرکار لوٹ رہے تھے مدینہ، تو ایک کنواں تھا جس کو کہتے ہیں غدیر خم، وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. تو وہاں ایک بات نبی نے کہی، من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے. اب یہ بات اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے کہی تو یار لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی نے ڈائریکٹ حضرت علی کو ڈگری دے دی خلیفہ ہونے کی. اب اس میں دو طریقے کے اشکال ہیں، دو طریقے کے شبہات ہیں، دو طریقے کی گنجائش ہے. اگر اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ خلیفہ بنانا ہوتا تو سب سے اچھی جگہ کون سی تھی؟ نبی نے حج کیا تو میدان عرفات سب سے اچھی جگہ تھی نا، جہاں لاکھوں حاجی تھے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی تھے. اگر علی کو خلیفہ بنانا ہوتا، یہ اتنی بڑی بات ہے، علی کو ڈائریکٹ خلیفہ بنانا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، تو نبی نے عرفات کے میدان میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ وادی مینا میں اعلان کیوں نہیں کیا جہاں لاکھوں صحابہ تھے؟ غدیر خم کے کنویں کے پاس نبی نے یہ بات کیوں کہی جہاں صرف چند صحابہ تھے؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی کا کسی صحابی سے جھگڑا ہو گیا، اور اس وقت حضرت علی اس جھگڑے میں حق پر تھے اور وہ صحابی غلطی پر تھے. اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چلی تو نبی نے حضرت علی کا دل رکھنے کے لیے کہا، من کنت مولا ہوں فعلی جو مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب اس سے ڈائریکٹ خلیفہ ہونا کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اگر نبی کو علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو میدان عرفات میں اعلان کرتے، وادی مینا میں اعلان کرتے، لیکن نبی نے اعلان نہیں کیا. اور نہ حضرت علی نے یہ سمجھا کہ نبی مجھے ڈائریکٹ خلیفہ بنا رہے ہیں. یار لوگوں نے حضرت علی کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ معاذ اللہ ان کا کہنا ہے کہ جب معراج کی شب حضور خدا کے دیدار کے لیے گئے تو جب پردہ ہٹا تو وہاں خدا نہیں علی تھے. یہ کتنا بڑا کفریہ عقیدہ ہے. ارے جو علی نبی کے قدموں کا دھون ہے دنیا میں، نبی اس کی زیارت کے لیے ساتوں آسمان کے پار جائیں گے؟ استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ. یعنی ان لوگوں نے حضرت علی کو خدا کے مقام پر بٹھا دیا. اتنا ہی نہیں، یہاں تک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل. اب ایک بات بتاؤ، یہ کلمہ کتنے صحابہ نے پڑھا؟ یہ کلمہ خود علی نے پڑھا، حسن و حسین نے پڑھا. تم اپنی ہی کتابوں سے دکھا دو، منہ مانگا انعام مجھ سے لے جاؤ. یہ کلمے کی بدعت کب آئی؟ سنی جنتی مسلمانوں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا حضرت علی کے بارے میں. پھر ان کے بعد ان کے 12 بیٹے، امام حسن، امام حسین، امام باقر، امام جعفر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا رحمت اللہ علیہ، یہ سب بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، ہمارے امام تھے. شیعہ ان 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. اور یہ شان صرف نبیوں کی، نبیوں کے بعد صحابی بھی معصوم نہیں ہے، صحابی بھی معصوم نہیں ہے. غیر نبی کو معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ لوگ اپنے 12 اماموں کو معصوم کہتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں پر وحی اترتی، ہمارے اماموں پر وحی اترتی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جبکہ غیر نبی کے لیے وحی کا قائل ہونے والا کافر ہے. قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وحی صرف انبیاء علیہم السلام ہی پر نازل ہوتی ہے، اور سرکار کے بعد اب وحی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بہرحال حضرت علی کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر، ان کا نام لے کر اور ان کے نام کی آڑ لے کر حضرت ابو بکر صدیق پہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق پہ حملہ کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو یہودی کہتے ہیں. معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ. کون عثمان
جن کو نبی نے 2 بیٹیاں نکاح میں دی. نہیں پلے پڑ رہی تو بولو نا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کو میں ماتم کرنے تھوڑی بول رہا ہوں کہ سینہ پیٹ پیٹ کے اپنے آپ کو تکلیف دو. زبان ہلاؤ اور جن کے حصے میں پیٹنا ہے وہ پیٹتے رہیں. سنو، حضرت علی کو اتنا مقام و مرتبہ انہوں نے دیا کہ حضرت عثمان ذو النورین کو یہودی کہتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان میں ایک کے بعد دوسری سب کے سب تیرے نکاح میں دے دیتا. وہ ذو النورین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کل جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے زمانے میں کوفہ میں ایک کھٹمل تھا، شیعہ تھا، جو صحابہ جس نے 2 کتے پالے تھے. ایک کتے کا نام ابو بکر رکھا تھا، ایک کتے کا نام عمر رکھا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور یہ لوگ ایسا کرتے ہیں. خدا کی قسم جو شیعوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے اس کے اصل میں فرق ہوگا، وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوگا. جو صحابہ کرام کے ساتھ اتنی بے حرمتی کرے، جو کرتا ہے توبہ کر لے، قطع تعلق کر لے. کسی بد مذہب کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. تو اس خبیث نے 2 کتوں کا نام ابو بکر و عمر رکھا اور حضرت عثمان کو وہ یہودی کہتا تھا. امام اعظم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ اس کے گھر گئے، اور جانے کے بعد جب آپ اس کے گھر گئے تو اسے بڑی خوشی ہوئی کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام میرے گھر پہ آ گیا. تو خوش بہت ہوا. اس نے کہا حضور آپ نے کیسے زحمت کی آنے کی؟ آپ نے فرمایا تیری لڑکی جوان ہے، خوبصورت ہے، شادی کے لائق ہے، میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں. بڑا خوبصورت، ہونہار، دولت مند، صاحب ثروت اور با عزت گھرانے کا لڑکا ہے. اس نے کہا حضور آپ نے رشتہ لایا ہے تو سر آنکھوں پر آپ کے دیکھنے کے بعد تو مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری بیٹی کی قسمت کھل گئی. امام اعظم نے فرمایا تھوڑی سی کمی ہے. کہا کیا؟ فرمایا وہ لڑکا یہودی، وہ آپے سے باہر ہو گیا. کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی یکلوتی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں دوں گا معاذ اللہ. امام اعظم نے کہا خبیث، جب تو اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں یہودی کے نکاح میں دیں. اللہ کے نبی اپنی 2 بیٹیاں یہودی کے نکاح میں دیں گے. یہ ان کے گندے عقیدے ہیں، یہ ان کے خبیث عقیدے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے حق الیقین، ملا باقر مجلسی ایرانی نے لکھی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. معاذ اللہ آپ دیکھیں کتابوں میں، یوٹیوب پر ان کے مولویوں کی ویڈیوز ہیں. حضرات صحابہ کا نام لے کر یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. کون؟ ابو بکر صدیق، جن کے تعلق سے قرآن کریم میں آیت موجود ہے، جو آیت میں نے ابھی پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون. اور وہ جو سچائی لے کر آیا، سچائی لانے والا کون؟ ہمارے نبی. اور اس سچائی پر جس نے ایمان لایا، اس سچائی پر جس نے یقین کیا، اس سچائی کو بلا خوف لومۃ لائم جس نے قبول کیا، یہی لوگ متقی ہے. امام فخر الدین رازی، علامہ اسماعیل حقی، صاحب مدارک، صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں صدقہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے. بتاؤ قرآن جس کی شان عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ ابو بکر کے بارے میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہے، انہوں نے فاطمہ کا حق مارا، انہوں نے علی کا حق مارا. اے عقل کے اندھو، اے سیاہ لباس پہننے والوں، تمہاری عقلوں پہ پردہ پڑ گیا ہے. اگر ابو بکر نے علی کا حق مارا ہوتا تو علی کو اپنا حق لینا آتا تھا، علی اپنا حق لینا جانتے تھے. علی نے ابو بکر کی اطاعت کر کے بتا دیا کہ ابو بکر نے میرا حق نہیں مارا ہے، بلکہ نبی کے بعد نبی کے جانشین ہونے کی حیثیت سے ابو بکر سے بڑھ کر روئے زمین پر کسی ماں نے کوئی لال پیدا نہیں کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ابو بکر صدیق جن کے تعلق سے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق نہیں، عبداللہ نام، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر، اور لقب ہے عتیق و صدیق. لقب ہے عتیق و صدیق. عتیق کا معنی ہوا، ایک مرتبہ وہ تشریف لائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ تو جہنم سے آزاد ہے۔ کس نے فرمایا؟ زبان کی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ فرما دیا نبی نے یہ ہرا بھرا درخت خدا کی قسم اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ایک بال کے برابر خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی۔ سرکار نے اپنی زبان کریم سے ابو بکر کو پروانہ جنت عطا فرما دیا، پروانہ نجات عطا فرما دیا، جنتی ہونے کی مہر ابو بکر پہ لگا دی۔ اور تم کہتے ہو ابو بکر مسلمان نہیں تھے، ابو بکر صحابی نہیں تھے، ثم معاذ اللہ، یہ ابو بکر کا مقام ہے کہ نبی نے فرمایا یہ تو عتق ہے، عتق یعنی آزاد، اور عتق ہی سے عربی میں عتیق بنا ہے، عتیق کے معنی جہنم سے آزاد، اور ایک لقب ہے ان کا صدیق، یعنی سچائی قبول کرنے والا، سچ بولنے والا، سچ پہ چلنے والا۔ اسی لقب کے بنا پر قرآن کریم میں ان کے حوالے سے ان کی تعریف والی آیت اتری، والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون، اور یہ جو سچائی لے کر آئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سچائی کو جس نے قبول کیا یعنی ابو بکر صدیق، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ قرآن نے ابو بکر صدیق کے متقی ہونے کی سند عطا فرما دی ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، ایک مرتبہ حضرت عمر میں اور ابو بکر میں جھگڑا ہو گیا۔ صحابہ میں جھگڑے ہوتے تھے، بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، معمولی باتوں پر۔ حضرت ابو بکر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میرا عمر سے کچھ معاملہ ہو گیا، کچھ کہا سنی ہو گئی، لیکن جب میں عمر سے بات کر رہا ہوں تو عمر مجھ سے بات نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، عمر میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت عمر بھی آئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو دیکھا تو آنکھوں میں جلال آ گیا، چہرے مبارک کی رنگت جو ہے وہ لالی میں تبدیل ہو گئی، چہرے انور سے پسینے کے قطرات نمودار ہو گئے۔ سرکار نے جلال میں فرمایا اے عمر، میں کیا سن رہا ہوں؟ حضرت عمر سمجھ گئے معاملہ کیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں ان سے بڑا قصوروار ہوں، میرا گناہ ان سے بڑا ہے، معافی تو مجھے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی منبر پہ کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، کہا سنو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، میری مدد نہیں کی، میری اعانت نہیں کی، میری غمخاری نہیں کی، میری دل جوئی نہیں کی، میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن ابو بکر وہ پہلا شخص ہے جس نے ہر موڑ پر، ہر قدم پہ، ہر ڈگر پہ، ہر لحاظ سے میری مدد کی، ہر لحاظ سے میری غمخاری کی۔ خدائے کعبہ کی قسم، ابو بکر کا شکر ادا کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا، فشکر ہو واجبون علی امہ، میری تمام امت پہ ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہے علی سے محبت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے؟ اور اب یہ ہمارے یہاں جو بابا پارٹی ہے، بھائی بابا پارٹی بہت ناراض ہو گئی میرے سے، اور پتہ چلا کہ بڑی بڑی پلاننگ چل رہی ہے، تقریروں میں آنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں بابا پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی قوالی گاتے ہیں، کیا دمادم مست قلندر، علی کا کتنا نمبر بولو یار؟ پہلا، ارے چوتھا، یہ قوالی بھنکت ہے، ہٹا دو یہ قوالی، ادھر رکھو، پیر میں نہیں چلے گی۔ علی کا چوتھا نمبر، اور جو کہتا علی کا پہلا نمبر وہ شیعہ ہے، جو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر وہ رافضی ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ جب تمام صحابہ نے ابو بکر صدیق کو پہلا مان لیا تو علی کو چوتھا ماننا پڑے گا۔ علی جیسے رسول اللہ کے امتی ہیں، غلام ہے، ویسے ہی ابو بکر صدیق کے مشیر کار ہیں، ان کے نائب ہیں، بحیثیت ان کے خادم کے ہیں۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ سر پر، لیکن ابو بکر و عمر سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ روایت میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ الخلفاء اٹھا کر دیکھو، علامہ سیوطی کی حضرت علی کے بیٹے محمد بن
حنیفہ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے میرے باپ حضرت علی، اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا اے میرے والد محترم، اے مولائے کائنات، ابو بکر صدیق کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا لکان عمر، فرمایا پھر عمر ہے، پھر عمر ہے۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا پھر کون افضل؟ حضرت علی نے کہا پھر تمام صحابہ آپس میں برابر ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت علی کہتے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ خدا کی قسم، آج مولائے کائنات ہوتے تو تمہیں چھاتی پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنے کوڑے پڑتے کہ پیٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی، پہلے ہی تمہارا ٹکٹ جو ہے جنت سے ایک اسٹاپ پہلے کٹ گیا ہوتا۔ سنو، یہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب رسول کائنات نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، اور دنیا میں ایسی خصوصیت کسی انسان کو نہیں ہے جیسی حضرت ابو بکر کو ہے۔ کیا ان کے باپ ابو قحافہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، جس کی 4 نسلیں صحابی ہو۔ صحابی کون؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے لیے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، انہیں گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ جس نے ان سے نفرت رکھی اس نے مجھ سے نفرت رکھی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ دیکھو سرکار نے تمام صحابہ کے بارے میں یہ بات کہی، سوچو تمام صحابہ کی یہ فضیلت ہے تو تمام صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کم سے کم جمعہ تو پڑھتے ہی ہوں گے۔ جمعہ میں کیا ہے؟ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق۔ اس روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر انبیاء کرام کے نورانی قافلے کے بعد تمام نسل انسانی میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے افضل نہیں مانے گا، اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے، جہنم کا کتا ہے، وہ بد عقیدہ ہے۔ جو ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں افضل نہ مانے وہ بد مذہب ہے، اور جو ان کو صحابی ہی نہیں مانے۔ ایک ہے سب سے افضل ماننا اور ایک ہے ان کو صحابی ماننا۔ صحابی کہتے ہیں جس نے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا اور ایمان ہی پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہے تمام صحابہ میں، تمام انسانوں میں افضل ماننا، اور ایک ہے کہ انہیں صحابی نہ ماننا۔ تو تمام علماء نے لکھا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے ہیں وہ کافر ہے، بد مذہب نہیں، کافر ہے۔ تو شیعوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، اتنا عشری ہے، امامیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، جعفریہ ہے، زیدیہ ہے، فاطمیہ ہے، بورا ہے، کھوجا ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو ہے کافر نہیں ہے بلکہ صرف بد مذہب ہے، چونکہ وہ حضرت ابو بکر کو اور عمر کو صحابی مانتے ہیں، اور کچھ شیعہ ایسے ہیں جو انہیں مسلمان ہی نہیں مانتے، صحابی ہونا تو بہت دور، مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں۔ باقاعدہ ان کے عالم نے ایران سے کتاب چھپی ہے، تہران سے، حق الیقین، اس نے لکھا ہے
کہ جہنم کے 10 دروازے ہیں. کتنے؟ 10 دروازے. تو 10 دروازے میں سے ایک میں سے ابو جہل جائے گا، ایک میں سے فرعون، ایک میں سے حامان، ایک میں سے نمرود، ایک میں سے شداد، ایک میں سے قارون، اور 2 دروازے سے معاذ اللہ ابو بکر اور عمر جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سنو، میں منبر رسول پر بحمد اللہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے در کا وہ فقیر ہوں، وہ سوالی ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے در کا وہ منگتا ہوں کہ جس نے ہر بات ببانگے دوہل میدان میں کہی ہے، کان میں نہیں. سنو، میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو بکر اور عمر کا جنتی ہونا اتنا ہی پکا ہے جتنا پکا یہ ہے کہ جنت ہے. جی بالکل. ابو بکر اور عمر کا جنتی ہونا اتنا ہی پکا ہے جتنا پکا یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ رسول ہے. ابو بکر و عمر کا جنتی ہونا اتنا ہی پکا ہے جتنا پکا یہ کہ خدا ہے. اگر ابو بکر اور عمر جنتی نہیں ہے تو سنو، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، جنت کا وجود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ان کے جنتی ہونے کی بشارت خدا نے اپنے کلام میں دی ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زبان سے ابو بکر و عمر کو جنتی کہا. کھٹملو شیعو، تم ابو بکر و عمر سے انگلیاں اٹھاتے ہو. آؤ یہ تقریر چھوڑ دو. میرا پتہ ساچی ناکے میں میں رہتا ہوں. جس شیعہ عالم کو مجھ سے مناظرہ کرنا ہو خلافت کے مسئلے پر، باغ فدا کے مسئلے پر، امامت کے مسئلے پر، حضرت ابو بکر صدیق کے جنتی صاحب ایمان افضل البشر ہونے پر کر لے مجھ سے مناظرہ. سنو، رب کعبہ کی قسم، حضرت ابو بکر و عمر کی توہین کرنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا، آج پھر سنا دوں. موقع بھی ہے، ماحول بھی ہے، لوگ بھی ہیں. سنو حضرت علی جن کے تعلق سے یہ لوگ بڑا مبالغہ کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں. حضرت علی ایک مرتبہ راستے سے آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی آ رہے ہیں. ملاقات ہوئی. حضرت علی نے کہا، حضرت ابو بکر نے کہا، اے علی، آج میں نے خواب دیکھا ہے. خواب یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حضور جمع ہیں، اللہ کے حضور جمع ہیں، میدان محشر قائم ہے، جنت و جہنم کے فیصلے ہو گئے، امت محمدیہ جہنم کی طرف جا رہی ہے بدعمالیوں کے سبب. تو اے علی، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے تم سے کہا کہ اے علی میری امت کو پل صراط کے پار لگاؤ. اے علی، میں نے یہ خواب دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ اے علی، میدان محشر میں رسول اللہ کی امت کو تم پل صراط سے پار لگا رہے ہو. حضرت علی کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ کے قربان، اے امیر المومنین، خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا، یہی خواب. لیکن اس میں تھوڑا زیادہ کہ مجھ سے نبی نے فرمایا اے علی، پل صراط سے اسی کو پار لگانا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہو. کیا بات ہے، نعرہ لگانا. حضرت ابو بکر صدیق کہو زندہ باد. زندہ باد. بستی کریا علم کریا. حضرات، جو لوگ بہت دیر سے آتے ہیں وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ ان کی چھوٹ جاتی ہیں، تو اس طریقے سے آدھا ادھورا بیان سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. برائے مہربانی وقت کی پابندی سے 8:15 بجے آ جایا کریں، میں 8:20 پہ یہاں بیٹھ جاتا ہوں. بہرحال
حضرت ابو بکر صدیق، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی کہ تمام صحابہ میں افضل، روئے زمین پر انبیاء کے قافلے کے بعد سب سے افضل، اور رسول اللہ کے پہلے خلیفہ تمام صحابہ کے مشورے کے بعد ہے۔ ہمیں کسی شیعی روایت پر، شیعی حدیث پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے جو من گھڑت حدیثیں لکھی گئی ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق نے مسلمانوں پر 2 سال 2 مہینہ حکومت کی، اور اس کے بعد آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ بنانے کی تاکید کی کہ میرے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنانا، اور یہ کہنے کے بعد بہرحال 22 جمادی الاخری ہجری 13 میں حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، اور ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر۔ ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی، ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا جی۔ جہانگیر بادشاہ کی ایک بیوی تھی جو شیعہ تھی، نور جہاں نام تھا اس کا، تو وہ چاہتی تھی کہ بادشاہ شیعہ ہو جائے اور ہندوستان میں سب کے سب کھٹمل ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا، ایران اپنے ایک بہت بڑے عالم کو خط لکھا، کہا حضور آپ یہاں آئیے، ذرا غور سے سنیں آپ لوگ، آپ یہاں تشریف لائیں اور یہاں پر جو ہے بادشاہ کو آپ ایگری کر لیں، قائل کر لیں۔ جہانگیر کے پاس بہت بڑے بڑے سنی عالم تھے، تو بیوی نے لکھا حضور جب آپ ایران سے چلیں گے تو بیچ میں چھوٹے موٹے مولویوں کو آپ ہراتے آنا تاکہ دھیرے دھیرے آپ کی شہرت جو ہے محل میں پہنچ جائے، تو یہاں ڈر کے مارے کوئی آپ سے مناظرہ ہی نہ کرے۔ اس نے یہ چال چلی۔ اب شیعہ عالم ایران سے نکلا صاحب سنی عالموں سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور جیسے کہ میں نے کل کہا کہ سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ اب وہ صاحب نکلے ایران سے، تو آتے آتے وہ پہلے افغانستان اور پاکستان سب ہندوستان میں تھا، وہ پاکستان تک آیا لاہور میں، تو اس وقت ایک وہاں بزرگ رہتے تھے حضرت میرا حسین زنجانی، بہت بڑی، بہت پرانے زمانے کی ہستی ہے اور بہت بڑے پائے کے ولی ہیں۔ اب یہ شیعہ عالم تمام چھوٹے موٹے سنی عالموں کو ہراتا ہراتا لاہور تک پہنچا، تو اس کو معلوم پڑا کہ لاہور میں ایک سنی بزرگ ہے، اس نے سوچا کیوں نہ ان کو ہراؤں، تو پھر ڈائریکٹ بادشاہ تک میرے شہرت پہنچ جائے گی۔ تو عصر کے بعد حضرت بیٹھتے تھے، وہ کوئی عالم نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے اور کم سخن تھے۔ اب یہ شیعہ مجتہد بڑی شان بان سے آیا اور آنے کے بعد کہا میں اہل بیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خود بھی سید تھے، حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا بری بات ہے؟ حضرت اہل بیت کی بات بتانا تو اچھی بات ہے۔ اس نے کہا سنیے، امام حسین جہاں دفن ہے، کیا کہا اس نے؟ امام حسین جہاں دفن ہے وہاں سے 40 میل تک اگر کوئی کافر بھی دفن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈائریکٹ جنت دے دیتا ہے۔ اب اس نے یہ بات کہی تو حضرت نے فوراً پوچھا یہ بتاؤ حسین کو اتنی بڑی فضیلت کہاں سے ملی؟ شیعہ نے کہا نبی کا نواسا ہونے کی بنا پر، نبی کا نواسا ہونے کی بنا پر۔ حضرت جلال میں آ گئے، کہا خبیث حسین نبی کا نواسا ہے تو نواسے کے آس پاس 40 میل تک کوئی دفن ہو جائے پیدائشی کافر تو وہ ڈائریکٹ جنتی ہو جاتا ہے۔ ارے حسین کے نانا کے بازو میں کون لیتا ہے؟ حسین کے نانا کے بازو میں کون لیتا ہے؟ بولو، ابو بکر و عمر لیتے ہیں، کون لیتا ہے؟ ابو بکر و عمر لیتے ہیں۔ کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ کیا وہ جنتی نہیں ہوں گے؟ اسی لیے میں نے کہا خدا کی قسم اگر ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے تو پھر جنت بھی نہیں ہے، پھر جنت کا بھی وجود نہیں ہے۔ وہ شیعہ عالم کے 7 طبق روشن ہو گئے، اس کی ساری علامگی پچھلے راستے سے رخصت ہو گئی، قدموں میں گر گیا، کہا حضور مجھے داخل اسلام کر لیجیے۔ اب نور جہاں کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ جو علامہ صاحب کو بلایا تھا وہ تو لاہور ہی میں جو آئے تھے شکار کرنے خود ہی شکار ہو گئے۔ سنو سنو، یہ ہے ابو بکر و عمر کا مقام و مرتبہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
جن کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ سچا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی 24ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت کریمہ موجود ہے. والذی جاء بالصدق وصدق اولئک هم المتقون. ہر قدم پہ جس نے اسلام کی، رسول اللہ کی، مسلمانوں کی مدد کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بڑی تکلیفیں انہیں وہ دیتا تھا، تو آپ نے حضرت بلال کو مہنگی قیمت سے خریدا اور خرید کر آزاد کیا. تو لوگوں نے سوچا شاید ابو بکر کا بلال سے کوئی کام ہوگا، اسی لیے بلال کو اتنی مہنگی قیمت میں خریدا. لیکن خدا جانتا تھا کہ حضرت ابو بکر کا کوئی اس میں فائدہ نہیں تھا. تو قرآن کی آیت اتری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. وہ لوگ جو اپنا مال خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے. یہ آیت بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری جب انہوں نے حضرت بلال کو امیہ سے آزاد کروایا. غرض کے ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. ہم سنی مسلمان ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی. اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تو امام حسین کی محفل سجاتے کیوں؟ روزانہ نیاز کھلاتے کیوں؟ کھچڑا کھلاتے کیوں؟ سبیل لگاتے کیوں؟ اگر ہمیں محبت نہیں ہوتی تو ہم یہ کرتے کیوں؟ لیکن ہم محبت کرتے ہیں. وہابیوں کا پنگا اہل بیت سے ہے، شیعوں کا پنگا صحابہ سے. دونوں جہنمی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں دونوں کا دامن ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. یعنی ہم اہل سنت کے ہاتھ میں اصحاب حضور اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی دامن ہے. نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیتی کا سفینۃ نوح. میری اولاد، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ پار لگ گیا اور جو اس میں بیٹھنے سے انکار کر گیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ یہ محفل سجاتے ہیں. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ ہی ڈنگ ڈونگ کرنے لگو. کچھ سنی کرتے ہیں نا ڈنگ ڈونگ، کیا کرتے ہیں؟ تازیہ اٹھاتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، محرم میں بہت ساری خرافات کرتے ہیں. تازیے کے بارے میں ویسے میں نے پچھلے سال بہت بولا تھا، لیکن پھر بتا دوں کہ تازیے کا شریعت اسلامیہ سے، اہل سنت و جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں. لفظ تعزیہ کا مطلب معلوم ہے؟ غم کرنا، تعزیت دینا، پرسہ دینا، غم کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام ہے. ہمیں امام حسین سے دلی محبت ہے، ہم ان کے لیے اصالے ثواب کریں گے. آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسے روکیں گے نہیں، لیکن دھاڑے نہیں ماریں گے، سینہ نہیں پیٹیں گے، بال نہیں نوچیں گے اور یہ ساری خرافات سے بچیں گے. سنی مسلمانوں، میرے جملے کچھ لوگوں کو سخت لگتے ہیں، لیکن سنیے، مجھے آپ سے دلی محبت ہے. آپ کا اپنا بچہ آپ کے سامنے اگر آگ کی طرف بڑھے تو دنیا میں کون سے ماں باپ ہیں جو یہ تماشا بیٹھ کر دیکھیں گے کہ بچہ آگ میں کود جائے؟ کوئی ماں باپ ایسے نہیں چاہیں. میں آپ کا دینی پیشوا ہوں، قائد ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس منصب کا استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو سچی باتیں بتاؤں، حق کی طرف بلاؤں اور برائیوں سے بچاؤں. اس دن میں نے باباؤں کے بارے میں کہا تو کچھ جچھی دار بابا، جٹھا دھاری بابا اور کچھ 10-20 انگوٹھی والے بابا اور وارسی سلسلے والوں کو، مداری سلسلے والوں کو بڑا برا لگا. دیکھو، بہرحال یہ لوگ سنی ہیں، اپنی بدعمالیوں کو بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے. ہاں، ان میں جنہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کیا، شیعوں کے راستے پر چلے، جیسے اجمیر شریف کے سرکار غریب نواز کے دربار میں جو مجاور ہیں سب ایک نمبر کے کھٹمل ہیں، پکے حرامی ہیں، پکے کھٹمل ہیں. جب بھی آپ اجمیر شریف جاؤ مجاوروں کو 1 پیسہ مت دینا، ایک نمبر کے کھٹمل ہیں اور صحابہ کرام پہ لعنت کرتے ہیں. ابھی میں نے اتنی بڑی فضیلت صحابہ کی بتائی. بہرحال ایسے کچھ پیر سنیوں میں گھس گئے ہیں جو حقیقت میں ہیں شیعہ، لیکن سنیوں کو سبز باغ دکھا کر اور طریقے کی باتیں کر کے ورغلا رہے ہیں. سنی مسلمانوں، حق میں باطل میں فرق سمجھو.
ایک تو ہو گئی یہ پیر لوگ، یہ ایسے ڈھونگی جھولا چھاپ پیر، اور ایک ہو گئے دعا تعویذ والے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں دعا تعویذ کا مخالف ہوں، میں دعا تعویذ کا مخالف نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے کتاب میں تاثیر رکھی، اور بے شک قرآن کریم کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے سے جادو باطل ہوتا ہے، نظر بد کٹتی ہے۔ خود سرکار سے دعا تعویذ کرنا ثابت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن آج کل دعا تعویذ کے نام پر جو دکانیں چلائی جا رہی ہیں، کل کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، ان میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک بابا کے پیچھے 2 لاکھ روپیہ اڑایا۔ اب اڑانے کے بعد جب بالکل ننگے بھوکے ہو گئے تو ہمارے پاس آئے، تو ہم نے کہا اب ہمارے لیے کچھ بچائے کہ نہیں؟ بولے حضرت اب تو کچھ نہیں بچا، آپ تو بغیر نذرانے والی تعویذ دے دو۔ تو مولویوں سے تو ایسی تعویذ لیتے ہو بغیر نذرانے والی، اور باباؤں کی جیبیں بھرتے ہو، مولویوں کو پیٹ نہیں ہوتا ہے نا۔ بہرحال باباؤں نے یہ سارے دھندے، دیکھو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، میں کیا کہتا ہوں اس کو سمجھیں، آپ لوگ اس کو غلط رخ پر نہ لے کر جائیں۔ بات بہت سیدھی ہے، لیکن اپنی الٹی عقل سے لوگ اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ دیکھو جادو یہ حرام ہے، کیا ہے؟ شب برات میں ہر قسم کے گنہگار کی مغفرت ہو سوائے جادوگر، سوائے اس کی مغفرت نہیں ہے۔ آج کل اکثر لوگ جادو کرتے ہیں، قرآن کریم کو الٹا لکھتے ہیں، قرآن کا الٹا لکھنا حرام ہے، الٹا لکھتے ہیں، لیکن اس کو وہ کچھ اور نام دیتے ہیں، رحمانی علم اور فلاں علم اور فلاں علم۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچو جو باعمل ہیں، پرہیزگار ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، ان کے پاس جائیے، تعویذیں لیجیے، اپنے مسائل کو حل کیجیے۔ حدیث میں ہے دعا یرد البلا، دعا بلا کو ٹالتی ہے، حدیث میں ہے۔ صدقہ کرنے کا بھی حکم ہے، صدقہ کیا کرو، جب بھی باہر نکلو کوئی ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا ہوا دکھے، جو آپ کے پاس موجود ہو راہ خدا میں دے دیا کرو۔ یہ ساری باتوں سے، قرآن کریم کی تلاوت سے، پردے کی پابندی سے، نماز پنجگانہ کی پابندی سے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے سے بھی برکتیں آتی ہیں، اور ان سب چیزوں کی پابندی نہ کرنے سے برکتیں جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، لوگوں نے اس کو الٹا سمجھ لیا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ، اللہ اللہ، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل قرار پائے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ قرار پائے، بلا شک و شبہ جنتی قرار پائے۔ حضرت ابوبکر و صدیق کی، حضرت ابوبکر و عمر کے جنتی ہونے میں، صحابی ہونے میں، افضل الایمان ہونے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ ہم سنیوں میں کچھ مولوی بھی ایسے ہیں، کچھ پیر بھی ایسے ہیں جو شیعوں کے عقائد سے متاثر ہیں، شیعوں کے عقائد سے متاثر ہیں۔ حضرت امام حسین کو علیہ السلام کہتے ہیں، امام حسین کو علیہ السلام کہنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں۔ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا اطلاق نہیں ہوگا۔ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حدیثوں کا سہارا لے کر اہل بیت پاک کی محبت میں ڈوبنے کا ڈھونگ رچ کے اہل بیت کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں اور صحابہ کی عظمت کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر تمہاری کیا اوقات، اے جماعت صحابہ تمہاری کیا اوقات، یہ ابو بکر نے ہر موڑ پہ، ہر ڈگر پہ، ہر مقام پہ میری مدد کی، اور خدا کی قسم میری پوری امت پہ ابو بکر کا شکر ادا کرنا، ان سے محبت کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے واجب قرار دیا۔ آپ سوچیے تو صحیح، ایسے کتنے مواقع آئے کہ جب اللہ کے رسول نے سوائے ابو بکر کے کسی دوسرے کا انتخاب نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کا واقعہ، تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے۔ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، سرکار نے اپنے بستر استراحت پہ علی کو چھوڑا، ساتھ میں لے کر نہیں گئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لے کر گئے۔ اور غار والا واقعہ کون مسلمان نہیں جانتا کہ جہاں پر ایک سوراخ رہ گیا تھا چادر ڈھکنے سے، ابو بکر صدیق نے وفا کی ایسی مثال پیش کی کہ صبح قیامت تک ایسی مثال عشق رسول کی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ وہاں آپ نے اپنا پیر لگا دیا اور اللہ کے رسول کو اندر آنے کے لیے کہا، سرکار اندر تشریف لائے۔
सांप ने डसा, आपने उफ तक न की। जब दर्द हद से ज्यादा हो गया तो आपके आंसू सरकार के रुखे अनवर पे टपक गए। तो सरकार अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ा कि अबू बकर सिद्दीक को किसी मौजी जानवर ने काटा है। सरकार ने अपना लुआबे दहन, अपना मुबारक थूक, जो थूके शफा है, अबू बकर सिद्दीक के पैरों में लगाया, फौरन शफा नसीब हुई। आप सोचिए, ऐसे ऐसे मौके पर जिसने इस्लाम की, मुसलमानों की, रसूलुल्लाह की मदद की हो, ऐसे के बारे में तानो तशनी करना, उन्हें जहन्नमी या माद अल्लाह, उन्हें यह कहना कि वो सहाबी नहीं है, मुसलमान नहीं है, ये शियों के सिवा किसी और मुसलमान की जुबान से बात नहीं निकल सकती है। सुन्नी मुसलमानों, जैसे वहाबी देवबंदी बदमजहब है, ऐसे ही शिया बदमजहब है। तमाम बदमजहबों से दूर रहिए, मसलके आला हजरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। मसलके आला हजरत क्या है? जो हमें खुराफात से, बिदआत से और बेशुमार बुराइयों से बचाकर कुरान और सुन्नत के मनहज पे चलाता है। ताजियादारी के बारे में मुझे बड़े मैसेज आते हैं, भाई फला पीर साहब ने कहा, अशरफी सिलसिले के पीर, मदारी सिलसिले के पीर, इंतखाब कदीरी साहब ने कहा, फला कौन गुल अशरफी है, क्या पता कौन है वो गुल अशरफी। उसने कहा, भाई ये गुल अशरफी है कौन? अल्लाह का नबी है, कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयास है, कौन है ये? हुज्जत चार चीजें हैं, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। तो ये गुल अशरफी इन चारों में कहीं नहीं आता है। इंतखाब कदीरी कौन है हम नहीं जानते। देखो, बिदआतों के अंदर बड़ी कशिश होती है और सुन्नत के अंदर कशिश कम होती है, इसलिए लोग बिदआतों की तरफ ज्यादा भागते हैं। ताजिए में है क्या यार? लोग खुद ही सामान खरीद कर वो पन्नी, कागज, लकड़ियां और न जाने कितने दिन उसको बगैर तहारत के लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर उसको गली कूचों में लेकर घूमते हैं, दुनिया भर का तमाशा करते हैं। उसमें दो नकली कब्रें बनाई जाती है, फिर उसी पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी से मिन्नतें मांगते हैं, उसी को हाजत रवा समझते हैं, उसी को हल्लुल मुश्किलात समझते हैं, और फिर उसी को ले जाकर कहीं गाड़ देते हैं या दफना देते हैं या विसर्जन करते हैं, मुझे पता नहीं है। बहरहाल आप सोचिए, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा कुछ लोग मिट्टी के माबूद खरीद कर लाते हैं और 10 रोजा कयाम के बाद उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ हाथ और पैर से जलीलो खार करके नजरे आब कर देते हैं। कुछ कुछ बातें गाढ़ी उर्दू में भी समझा करो, माहौल जरा अच्छा नहीं होता है। और हमारे प्रोफेसर सलीम साहब बोलते हैं, जब आप उर्दू बोलते हैं तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ती तो क्या ये सारी बातें वैसे ही नहीं है? ये सब क्या है? इमाम अली मकाम में खुदा की कसम अपनी जाने अजीज को सिर्फ और सिर्फ शरीयत की बका के लिए, कुरान और सुन्नत की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर आंच न आए, इसलिए 3 दिन भूखे प्यासे रहकर मैदान करबला में अपनी जाने अजीज को खुदा के राह में शहीद कर दिया। मुसलमानों, इमाम हुसैन से अगर मोहब्बत है तो आप रसूलुल्लाह की सुन्नतें अपनी जिंदगी में लाइए, इमाम हुसैन की सीरत को अपनाइए। शोहदाए करबला का मजाक मत बनाओ। खुदा की कसम ये मजाक नहीं तो क्या है कि औरतें, बच्चे जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, फिर गांव देहातों में औरतें रोटियां ऊपर से फेंकती है, फिर उसके बाद एक बच्चा जो है यजीद बनता है, एक हुसैन बनता है, माज़अल्लाह एक यजीद का कातिल बनता है, और तरीके के तमाशे होते हैं। इन सारी चीजों का, इन सारी खुराफात का शरीयत मुताहरा से कोई लेना देना नहीं है। जितने लोग इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं, मैं तुम्हें इमाम हुसैन का वास्ता देकर कहता हूं, ताजियों की महफिल में शिरकत मत कर। अच्छा, एक है शिरकत नहीं करना और एक है देखने जाना। होता ना भाई, तमाशा देखने जाते हैं, ये भी हराम है। ताजिया 4 लोग उठाकर जा रहे हैं, अब 5वां देखने के लिए गया, 6ठा देखने के लिए गया, और लोगों को तो लगता है कि भाई ये 6 लोग हैं जो ताजिया लेकर जा रहे हैं। आप उनमें इस हैसियत से भी शामिल न हो कि देखने वाले को लगे कि आप उनके साथी, देखने भी मत जाइए। ताजिए का देखना भी हराम, ताजिए का सामान का मस्जिद में रखना, फनाए मस्जिद में रखना, ये भी हराम है। उलमाए किराम ने बिदआत का, खुराफात का सख्ती से रद्द किया है। कहाँ है वहाबी देवबंदी जो
बाबाओं की फोटो डालकर और ये सारी खुराफात जो मज़ारों पर होती है इन सब को डालकर कहते देखो बरेलवी ऐसे है। कम बख्तो, बरेलवियों को समझना है तो इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ो, आला हजरत की फतावा रज़विया को पढ़ो। आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा कि मज़ार पे मुजावर बनकर बैठना और उसी के जरिए अपना पेट पालना ये जायज नहीं है। जाओ बरेली शरीफ में, मैं दावे से कहता हूं तुमको एक मुजावर नहीं मिलेगा। तन्हा ऐसी दरगाह है जहां एक मुजावर आपको नहीं मिलेगा। मुजावर बनकर बैठना, वहीं से अपनी रोजी रोटी चलाना। अब तो यार लोगों ने नकली नकली दरगाहें भी निकाल दी है। अब मैं तो लफ्ज भी नहीं बोल सकता हूं, मना कर दिया गया। चर्च पीने वाले, भंग पीने वालों की मज़ारें बना दी और उसी को अपने तिजारत का जरिया बनाया है, अपने माश का जरिया बनाया है। सुन्नी मुसलमानों, खुदा के लिए इन खुराफात से बचो। और मज़ारों पे जो कव्वालियाँ होती है, और ख़ास तौर से वो कव्वाली जो मैंने अभी सुनाया, दमादम मस्त कलंदर अली का, अरे यार आप लोग तो समझ गए, लेकिन कव्वाली में है पहला नंबर, तो पहला नहीं चलेगा, हमारे पास नहीं चलता। अली का चौथा नंबर। बहरहाल हम तो कव्वाली गाते नहीं, कव्वाली का सुनना भी नाजायज़ व हराम है। उसमें मज़ामीर बैंजो इस्तेमाल होता है। नाते पाक सुनिए। मैं औलिया अल्लाह का मुखालिफ नहीं। परसों की तकरीर का रिएक्शन ये हुआ कि लोग समझे कि मैं वलियों के खिलाफ बोल रहा हूँ। अरे यार, वलियों के तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए तो हम लोग लड़ते हैं। तुम तो सिर्फ हलवा खिचड़ा खाते हो, तकरीर सुन के भाग जाते हो। जब वहाबी नबी के इल्म गैब पर, हाजिर व नाजिर पर, औलियाए किराम के तसर्रुफात पर, उनकी हयात का इनकार करता है तो मुनाजरा करने तुम आते हो। मुनाजरा तो हम ही करते हैं, असल काम तो हम ही कर रहे हैं। तुम तो खाली नाम खटाई लेकर भाग रहे हो। बाद में झेलना तो मुझे है, फोन तो मुझे अटेंड करना है, मुनाजरा तो मैंने करना है। आपको क्या करना है? सुनो, मज़ारात औलिया पर जाइए, लेकिन जैसा तरीका बताया उनके तवस्सुल से दुआएं कीजिए। उनके मज़ार पे अगर आपकी इस्तिताअत है, फूलों की चादर पेश कीजिए। बेशक वो अपनी कब्र में जिंदा हैं, आने वालों को देखते हैं। अल्लाह ताला उनके तवस्सुल से दुआएं कबूल फरमाता है, लेकिन मज़ार पे औरतों का जाना हराम है। यही बात मैं समझा रहा था कि औरतें जाती हैं। उसके बाद जो काला बाजारी अजमेर में या बड़ी बड़ी दरगाहों पे चल रही है, जो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन लड़कियां पार्सल हो रही है, ये सब उर्सों के नाम पर हो रहा है। खुदा के लिए मुसलमानों, बाज आ जाओ। सुन्नियत को बदनाम मत करो। सुन्नियत को बहुत बदनाम कर लिया आप लोगों ने। अजमेर के मेले में जो खुराफात होती है उनमें से एक चीज ये भी है। इसलिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औरतें जब घर से मज़ार का कस्द करके निकलती है, इरादा करके निकलती है, वापस लौटने तक वो अल्लाह, वो रसूल, मलाइका और सहाबा की लानत में गिरफ्तार रहती है। सोचिए कितनी बड़ी बात। गई थी अच्छे काम के लिए ना, लेकिन अच्छा काम तो हुआ ही नहीं, लानत ही लानत बरसी उस पर। औरतों को मज़ार पे जाने से रोकें, घरों में फातिहा करें, उनके नाम से इसाले सवाब करें। मर्द हजरात जो मशहूर मज़ार हैं, जिनका वली अल्लाह होना मालूम है, जैसे सरकार पंखे शाह हो गए, हजरत मखदूम माहिमी हो गए, हजरत हाजी अली सरकार हो गए, बाबा बहाउद्दीन अस्फानी हो गए, ऐसी मज़ारात में जाइए। लेकिन आजकल में जो बनी हुई मज़ार है, जरा डाउट होता है, इसलिए बचने में बुराई। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल। हमारे कुछ अहबाब मीरा रोड से तशरीफ लाए, लेकिन बड़ी ताखीर करके वो आए, तो जो रद्द शीयत वाला बयान था जो तकरीबन 1 घंटा हुआ था, उन्होंने मिस कर लिया। अब अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो उनको दे दीजिएगा, क्योंकि ये बयान अपनी हैसियत का एक मुनफरिद और अलग शनाख्त रखने वाला बयान है। सारी बातें हो गई, अब चंद ज़रूरी बातें जो मैं अपनी जानिब से पेश कर रहा हूँ। कल मैंने अपनी किताब का ऐलान किया कि मैंने 27 किताबें लिखी हैं, जिनमें से तकरीबन 13 जो है वेबसाइट पर मौजूद है, 2 छपी हुई है। बड़े अफसोस की बात है, कल इतना बड़ा मजमा था और फ़कत 13 या 14 किताबें लोगों ने खरीदी। आप सोचिए, इस तरीके से अगर आप लोग दीन का काम करेंगे, एक आलिम की हिम्मत कैसे होगी। वो किताब में क्या मैंने अपने बाप दादा की फजीलतें बयान की है, बल्कि गैर मुकल्लिदों को नाको चने चबवाया है। मैंने उस किताब में मैंने गैर मुकल्लिदों को नाको चने चबवाया है। अब वो किताब आप खरीदते और उसे आपको पढ़ना नहीं आता,
آپ اپنے دوست احباب کو اسے تحفتاً پیش کرتے تو ان کی اصلاح ہوتی۔ یہ ہے اصل دینی کام، ایسے کاموں میں تعاون کیجیے۔ اب یہ کتابیں بکیں گی تو میری دوسری نئی کتابیں آمین آہستہ کیوں کہنا چاہیے، تراویح 20 رکعت کیوں پڑھنی چاہیے، سنت حدیث میں کیا فرق ہے، صحابہ کے دشمن، اور بھی بے شمار کتابیں ہیں میری، وہ چھپیں گی۔ تو جاتے وقت آپ حضرات 50 روپے میں یہ 2 کتابیں ہیں، ضرور لیتے جائیں۔ ایک اور اعلان، یہ پروگرام TTS گروپ نے پچھلے سال بھی دوسرے روڈ پر رکھا تھا، جہاں بھی الحمدللہ 10 روزہ عظیم الشان پروگرام ہوا، اور اس بار بھی ان لوگوں نے منعقد کیا۔ ان بیچارے بچوں کا آپ کو تعاون کرنا چاہیے۔ یہ اتنی مبارک و مسعود محفل ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں گے، خدا را یقین جانیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی روح پاک اور آپ کی اہل بیت پاک آپ سے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اس محفل میں ہر باطل فرقے کا رد میں ببانگے دوہل بغیر کسی سے ڈرے اور دبے کرتا ہوں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ دائیں بائیں دونوں طرف ہوئی، اس کے باوجود آج میں نے اتنی سختی سے شیعوں کا رد کیا۔ تو سنی مسلمانوں، آپ کا فرض ہے کہ ان بچوں کا تعاون کرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب کمیٹی والوں نے مجھے بتایا کہ حضرت ہم لوگوں کو فقط اتنا ہی چندہ موصول ہوا، آخر آپ اپنا پیسہ کون سے کام میں لگائیں؟ 20-20 ہزار کی چادریں چلانے پر مزاروں پر، جہاں کی چادریں 2 منٹ میں واپس دکان پر آ جاتی، کس کام میں لگائیں گے آپ پیسہ؟ ایسے ہی کاموں پہ خرچ کیجیے جہاں دینی پروگرام ہو، جہاں دینی کتابیں چھپتی ہوں، جہاں سنی مدرسہ ہو، بچے پڑھتے ہوں، جہاں پر علماء اور حفاظ کو تیار کیا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر خدارا اپنے پیسے کا استعمال کرے۔ تو جاتے جاتے آپ حضرات TTS گروپ کے جو بچے بینچ پر بیٹھے ہوں گے، اپنی طاقت کے مطابق انہیں تعاون پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کل کا بیان حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ تفصیل تو رہ گئی۔ باغ صدق، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ، جسے باغ صدق کہتے ہیں، وہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا۔ تو اس پر شیعہ بڑا واویلا مچاتے ہیں، صاحب ابو بکر نے ان کا حق مار لیا۔ تو اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل خود شیعوں کی کتابوں سے پیش کروں گا۔ آئیں گے نا آپ لوگ؟ اور فقط آپ نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ اور دوست و احباب کو لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔